وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج ہم قرآن کریم کے 17ویں سپارہ کی بعض آیات کا معنی و مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 17ویں پارے کا نام ہے اقترب۔ اس میں دو صورتیں ہیں، سورہ انبیاء اور سورہ حج۔ اس کا آغاز سورہ انبیاء سے ہوتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے دین سمجھنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو علماء سے اس بارے میں پوچھ لیا کرو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ مطلب قرآن میں بیان کردہ نصیحتوں کو پڑھو، سمجھو، اس میں غور و فکر کرو اور عمل کرو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس نے زمین اور آسمان کو کھیل تماشا کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اس کے مقاصد اور حکمتیں ہیں۔ مثلاً بندے میرا ذکر اور شکریہ ادا کریں، اچھوں کو اچھا اور بروں کو برا بدلہ دیا جا سکے، یہ سب مقاصد ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دنیا میں ہمیشگی کی زندگی کسی کو بھی نہیں دی گئی، یہاں تک کہ انبیاء کرام کو بھی نہیں، انہیں بھی ایک دن فوت ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اچھے اور برے حالات سے آزماتا ہے۔ جب حالات اچھے ہوں تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب حالات برے ہوں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کو تولنے کے لیے میزان عدل قائم کریں گے، اور اس میزان میں ظلم و زیادتی کی کوئی بات نہیں ہوگی، اور جو کچھ اس میں ڈالا جائے گا وہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوگی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 51 تا 70 تقریباً 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کے اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہارے باپ کھلی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم واقعی ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا یوں ہی مذاق کر رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کے حق ہونے میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم، جب تم لوگ پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کارروائی کروں گا۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عدم موجودگی میں بت کدے میں داخل ہو کر بتوں کو توڑ ڈالا۔ جب قوم کے لوگ بت کدے میں داخل ہوئے تو انہوں نے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ انہوں نے کہا جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال بنایا ہے وہ یقیناً ظالم آدمی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ابراہیم نامی ایک نوجوان کو ان بتوں کے بارے میں باتیں کرتے سنا تھا۔ انہوں نے کہا تم اسے سب کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ اسے دیکھیں۔ جب انہیں بلایا گیا تو لوگوں نے پوچھا اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے بتوں کا یہ حال بنایا ہے؟ انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بڑے بت نے یہ کیا ہوگا؟ اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں اس بات پر غور کیا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے جو مشرکین تھے، حقیقت میں تم لوگ ہی ظالم ہو، مگر پھر بھی وہ حقیقت کو قبول کرنے سے انکاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کیا تم لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس واضح دعوت توحید پر بستی کے لوگ بھڑک اٹھے
اور کہنے لگے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، اور اگر اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کو بھڑکایا گیا۔ جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے فرمایا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے یعنی قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا، لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 87 آیت نمبر 78 اور 69 میں اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چک گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ ناظرین اکرام، مذکورہ آیات میں جس کھیت کا معاملہ اور فیصلے کا ذکر ہے، اس سے متعلق مفسرین نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں رات کو جا گھسی اور اس کی کھیتی چر چک گئی، یعنی کھیتی کھا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمراں بھی تھے، فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والا لے لے تاکہ اس کی کھیتی کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے پر اختلاف کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ بکریاں کچھ دنوں کے لیے کھیتی کے مالک کو دے دی جائیں، وہ ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے، اور کھیتی بکری والے کے سپرد کر دی جائے تاکہ وہ کھیتی کی آب پاشی اور دیکھ بھال کر سکے، اسے صحیح کر دے۔ جب کھیت اس حالت میں آ جائے جو حالت بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی تو کھیتی والے کو اور بکریاں بکریوں والے کو واپس کر دی جائیں۔ پہلے فیصلے کے مقابلے میں دوسرا فیصلہ اس لحاظ سے زیادہ بہتر تھا کہ اس میں کسی کو بھی اپنی چیز سے محروم ہونا نہیں پڑا، جبکہ پہلے والے فیصلے میں بکری والے اپنی بکریوں سے مکمل محروم کر دیے گئے تھے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی بھی تعریف کی اور فرمایا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو علم و حکمت سے نوازا تھا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 83 میں ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایوب علیہ السلام شدید بیماری کے باوجود اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر کے آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما دیا۔ قرآن میں ایوب علیہ السلام کو صابر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو مال و دولت، دنیا اور اولاد سے نوازا تھا۔ بطور آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ ساری نعمتیں چھین لی، حتیٰ کہ جسمانی صحت سے بھی محروم ہو گئے اور ایک ساتھ کئی بیماریوں میں گھر کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اور اللہ تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بالآخر کہا جاتا ہے کہ 18 سال کی آزمائشوں کے بعد اللہ نے دعا قبول فرمائی اور صحت کے ساتھ مال و اولاد پہلے سے دگنا عطا فرمائے گئے۔ سبحان اللہ۔ سورہ انبیاء آیت 87 اور 88 میں یونس علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے کہ آپ جب مچھلی کے پیٹ میں غم کی شدت سے دوچار تھے تو یونس علیہ السلام نے پروردگار عالم کو آواز دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک ہے، اس تکلیف سے جو مجھ کو پہنچی ہے، اور بے شک یہ تکلیف مجھے اپنی وجہ سے آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی فریاد کو سن کر ان کے دکھوں کو دور فرما دیا، یعنی ان کو رات اور سمندر کے اندھیروں سے اور مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی فرما دیا کہ جو کوئی مومن مرد یا عورت حالت غم میں یونس علیہ السلام کی طرح اللہ کی تسبیح کرے گا تو اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام ہی کی طرح اس کے غم کو دور فرمائیں گے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے بھی اس دعا کے ساتھ کسی بھی معاملے کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ وہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ انبیاء میں بہت سے انبیاء اکرام کا ذکر ہوا ہے۔ جب بھی انہیں کوئی مشکل پڑی یا کوئی حاجت پیش آئی تو انہوں نے اللہ کو پکارا، اور اللہ نے ان کی پکار کو نہ صرف شرف قبولیت بخشا بلکہ ان کی تکلیف و مصیبت کو ان سے دور بھی کر دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 90 میں غور کیجئے،
ان انبیاء کرام کی دعا قبول ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اللہ ہر مومن کو ان 3 صفات سے متصف فرمائے تاکہ اس کی بھی دعا اسی طرح قبول ہو سکے جس طرح انبیاء کرام کی ہوتی تھی، آمین۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب جلیلہ کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ انبیاء کے بعد سورہ حج ہے۔ سورہ حج کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا اور ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے اور اس زلزلے کی وجہ سے حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی اور دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پرے پھینک دے گی اور لوگ حالت نشہ میں نظر آئیں گے، یعنی اپنے حواس کھو بیٹھیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب انتہائی شدید ہوگا۔ سورہ حج آیت 5 میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دلیل دی ہے۔ وہ اللہ جو ایک حقیر قطرہ پانی سے ایک حسین انسانی وجود عطا کر سکتا ہے، وہ اللہ جو انسانی پیدائش کے ان 7 مراحل، اور اگر آدم کی پیدائش کو جوڑ لیا جائے تو جملہ 8 مراحل، یعنی مٹی، منی، گاڑھا خون، گوشت کی بوٹی، وہ بچہ جس کی پیدائش واضح اور شکل و صورت میں نمایاں ہو، پھر کامل بچہ، پھر جوانی اور بڑھاپا سے گزارتا ہوا بڑھاپے کے ایسے اسٹیج پر پہنچاتا ہے جہاں اس انسان کے جسم سے لے کر اس کی ذہنی و دماغی صلاحیتیں تک سب کمزور اور ختم ہو جاتی ہیں، پھر وفات پا جاتا ہے۔ تو کیا اللہ کے لیے اس انسان کو دوبارہ زندگی عطا کرنا مشکل ہے؟ یقیناً اللہ کی ذات اس پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ سورہ حج آیت نمبر 17 میں ان 6 گروہوں کا ذکر ہے جن کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اہل ایمان اور یہودی اور صابی یعنی ستارہ پرست اور نصرانی یعنی عیسائی اور مجوسی یعنی سورج، چاند اور آگ کی پوجا کرنے والے اور مشرک بتوں کی پوجا کرنے والے، ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 26 تا 28 میں اللہ تعالیٰ نے حج کے بعد ارکان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کو مقرر فرما دیا اور ان سے کہا کہ آپ کسی بھی چیز میں میرا شریک نہیں ٹھہرائیں، یعنی شرک مت کیجیے، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے شرک اور بت پرستی سے پاک رکھیے، اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں تاکہ وہ آپ کے پاس پیدل چل کر اور اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز علاقوں سے آئیں، وہ اپنے لیے دینی اور دنیاوی فوائد کو حاصل کر سکیں، اور گنتی کے مخصوص دنوں میں ان چوپایوں کو اللہ کے نام پر ذبح کریں جو اللہ نے بطور روزی انہیں دی ہیں، پس تم لوگ اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ سورہ حج آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی قبولیت کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے دل کا تقوی پہنچتا ہے، لہذا اچھے جانور کی قربانی صرف اللہ کے لیے اور اسی کے نام پر ہونی چاہیے۔ سورہ حج آیت 39 میں اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم مسلمانوں کو جہاد کی اجازت بھی دی ہے جن کو بغیر کسی جرم کے ان کے گھروں سے ایمان کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا۔ سورہ حج کی اس آیت میں سب سے پہلے جہاد کا حکم دیا گیا جس کے 2 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد مظلومیت کا خاتمہ، دوسرا مقصد تھا اعلاء کلمت اللہ۔ اس لیے کہ مظلوموں کی مدد اور ان کی دادرسی نہ کی جائے تو پھر دنیا میں طاقتور لوگ کمزوروں اور غریبوں کو جینے ہی نہ دیں، جس سے زمین فساد سے بھر جائے گی۔ اسی طرح اعلاء کلمت اللہ یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشش نہ کی جائے اور باطل کو دبایا نہ جائے تو باطل کے غلبہ سے بھی دنیا کا امن و سکون ختم ہو جائے گا اور اللہ کا نام لینے والوں کے لیے کوئی عبادت خانہ باقی ہی نہ رہے گا۔ اس وجہ سے مذکورہ 2 مقاصد کی تکمیل کے لیے مسلمانوں کو جہاد کا علی الاعلان حکم دیا گیا۔ سورہ حج آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے اپنے بندوں کو شرک سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ لوگو،
ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس مکھی سے چھین نہیں سکتے۔ بڑا بودا ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی ہے وہ صرف پتھر کی بے جان مورتیاں ہی نہیں ہوتی تھیں، جیسا کہ آج کل قبر پرستی اور درگاہوں کی زیارت کا جواز پیش کرنے والے لوگ کہتے ہیں، بلکہ یہ عقل و شعور رکھنے والی چیزیں بھی تھی، یعنی اللہ کے نیک بندے بھی تھے جن کے مر جانے کے بعد لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب اکٹھا بھی ہو جائیں تو ایک چھوٹی چیز مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ محض پتھر کی مورتیوں کو یہ چیلنج نہیں دیا جا سکتا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث قدسی میں معبودان باطل کی بے بسی کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اگر کسی میں واقعی یہ قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو دانہ ہی پیدا کر کے دکھائے۔ سورہ حج کی آخری آیت میں جہاد کی طرف دعوت، فرائض کی ادائیگی اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔